موضوع ہے رمضان اور ہماری محبتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہو کر آج پھر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں بھی ہم خاص طور پر اس چیز کے لیے تیاری کریں گے کیونکہ اس کلاس میں ہم جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے وہ ہم اس انداز میں پڑھیں گے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہم قرآن کو قرآن ہی کی نظر سے پڑھیں گے اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو اس طرح محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت یہ قرآن ہمارے اوپر نازل فرما رہے ہیں۔ اور آج کا جو سیشن ہے اس سیشن میں بھی ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ قرآن اور رمضان کا جو ہمارا تعلق ہے، رمضان کے ساتھ جو ہماری محبتیں ہیں اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آج ہم سورہ فاتحہ سے اس کا افتتاح کر لیں گے۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ اس آیت کے اندر بخوبی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو رمضان کا جو ماہ مبارک ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور یہ بینات لے کر آیا، یہ ہدایت لے کر آیا اور یہ ہم سب کے لیے رہنمائی لے کر آیا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم تھوڑے سے تو لوگ ہیں، آپ اپنے مائک آف کر لیجئے، جب آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو اس میں پھر آپ اپنا مائک بھی اوپن کر سکتے ہیں اور سوال بھی لکھ کر بھی کر سکتے ہیں اور بول کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ قرآن پاک کی نظر میں بھی ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شہر رمضان جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حیثیت بتائی گئی کہ قرآن ہمارے لیے کس لیے نازل ہوا، یہ ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم اس کے اندر غوطہ زن ہوں گے تو یہ نشانیاں ہمیں نظر بھی آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا تو قرآن پاک میں ذکر کے بعد رمضان المبارک کی آمد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ملتا ہے۔ اس خطبے کی جو عربی زبان ہے اس میں یہ خطبہ آپ کے سامنے ڈسپلے بھی ہو رہا ہے، لیکن میں اس کی عربی کو چھوڑ کر اس میں جو عربی زبان ہے اس میں شہر عظیم بھی کہا گیا ہے، شہر مبارک بھی کہا گیا ہے، شہر فی لیلۃ من الف شہر بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے نام اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں، لیکن ہم اپنی اس کو دیکھتے ہیں اردو زبان میں رمضان کی آمد پر جو اس خطبے کا ترجمہ ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہے تو شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس روزہ دار کو کے برابر اسے روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات اور رہائی کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کا کام تخفیف کرے گا تو اور کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ یہ جو طویل خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا جو آخری حصہ ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں نوکر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے کاموں میں کمی کرے۔ اگر کسی کے انڈر کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پر، یعنی کہ یہ ایک رویہ ہے، یہ رمضان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق، اور اس تعلق کے ذریعے ہم کس طرح اپنے انڈر کام کرنے والوں کو آسانی دے سکتے ہیں، تو یہ آسانیاں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح روزہ افطار کرانا، یہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے، تو اس اجر کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی وہ اس اجر سے بھی ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس سے مستفید ہونے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم کسی کو افطار کرائیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں فضائل قرآن بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حروف مقطعات کے بعد کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی صفات کو بھی بیان کر دیا کہ متقین کون لوگ ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس پر جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ اس رزق کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جو بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس قرآن کی حفاظت، اس کے جو
کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اور تمام جنوں انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ قرآن کی اندر ایک حرف کی کمی یا بیشی یا تغیر کر سکے اور تبدیلی کر سکے، چونکہ یہ قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، وعدہ کیا ہے، اور یہ خصوصیت صرف قرآن شریف کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ خصوصیت میسر نہیں کہ ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن جو ہے جس نے انسان کو علم دیا، قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو خلق کیا اور اس کے اندر بیان کی خصوصیت عطا کی اسے، یعنی کہ اور یہ قرآن جو ہے اس نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کون کون سی خصوصیات جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو، جو اچھے کام کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، یعنی کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، ہدی للناس یعنی کہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو قرآن ہے وہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، تو قرآن کے اندر ہی قرآن کے فضائل یہ بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا جو نسخہ ہے وہ آ گیا ہے، یعنی کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کا نسخہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ دلوں کی شفا کا بھی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہدایت اور رحمت کن کو ملے گی؟ مومنین کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ملے گی جو ایمان والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک لیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کا فضل جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ اس کو اس چیز پر خوشی منانی چاہیے۔ یہ جو 10 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، یہ ان کو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شعور دیا کہ یہ ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اس پر خوشی منانی چاہیے، نہ کہ اس چیز پر جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب جمع کیا کیے جاتے ہیں؟ مال و دولت جمع کیے جاتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیاں بیان کر کے اپنے لیے گناہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فضائل قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے بارے میں ایک جامع خطبہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس سے کیا چیز نجات دلائے گی یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، یعنی کہ اس فتنوں کے دور میں اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اگر اپنی نسلوں کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم ان فتنوں سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں فتنہ اگر اس چیز کو ہم بھی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اس وقت، لیکن ہم اس انٹرنیٹ کو ایک پازیٹیو چیز کے لیے، قرآن کے لیے استعمال کریں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کس کا دور کہ جب یکسوئی کو خراب کر دیا جاتا ہے، جب لوگوں کے اندر شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں، شک پیدا کر دیا جاتا ہے، تو اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز نجات دلائے گی تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے
गुजरे हुए लोगों के हालात हैं इस किताब के अंदर, तुमसे बाद में होने वाली बातों की खबर है। यानी कि अगर इस कुरान को हम इस तरह पढ़ेंगे तो जो पहले लोग गुजर चुके उनके हालात हैं, और इसके बाद जो आने वाला वक्त है उसकी बातों की खबरें हैं, और तुम्हारे आपस में मामलात का फैसला है कि तुम्हें आपस में किस तरह अपने मामलात लेकर चलना है। एक दो टोक बात है, कोई दिल लगी और कोई हंसी की बात नहीं। अल्लाह ताला ने ये अगर जिक्र आया है कुरान, दोजख का जिक्र आया है, अगर जन्नत का जिक्र आया है, अगर किसी किस्म की रहनुमाई आई है, तो वो दो टोक बात आई है। और जो सरकश इसको छोड़ देगा, अल्लाह इसकी कमर की हड्डी को तोड़ डालेगा। और जो कोई इसको छोड़कर किसी और बात को अपनी हदायत का जरिया बनाएगा, अल्लाह इसे गुमराह कर देगा। जो कुरान की सूरह बकरा की पहली शुरू की आयत में कि जिनके आंखों पर पर्दे पड़े हैं, जिनके कान सुन नहीं सकते, जिनके दिलों के अंदर कुफल लगे हैं, तो अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देता है, जो सुनना नहीं चाहते। अल्लाह खुदा की मजबूत रस्सी यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तुफर्रकू, यही बिल्कुल सीधी राह है, यही हिकमतों से बड़ी याद दहानी है। इसके होते हुए ख्वाहिशें गुमराह नहीं करती। यानी कि जिसका तवक्कल अल्लाह पे होता है, जो दिल की नजर से, दिल के यकसुई से कुरान पाक का मुतालिया करता है, तो उसका दिल गुमराह नहीं होता, उसके दिल के अंदर ख्वाहिशात नहीं समाती, उसको अपने रब की रजा को हासिल करने की तड़प और लगन लग जाती है, और ना उसकी जुबान लड़खड़ाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जामे खुतबे के बाद हम ये देखते हैं कि जो अहले इल्म है, यानी कि जो ये समझते हैं, यानी कि जिनको इस चीज का इल्म जब मिलता है और उनको कुरान के अंदर से वो लज्जत मिलती है, कुरान के अंदर से उनको वो रहनुमाई मिलती है, तो फिर क्या होता है, वो ये नहीं कहते कि अब हमें ये इल्म मिल गया तो हम इसको छोड़ दें। अहले इल्म का दिल इससे कभी नहीं बढ़ता, इससे कितना ही पढ़ो तबीयत सेर नहीं होती, इसकी बातें खत्म नहीं होती। जिसने इस सनद पर कहा सच है, जिसने इस पर अमल किया वही अजर पाएगा, जिसने इसकी बुनियाद पर फैसला किया इसने इंसाफ किया, जिसने इसकी तरफ बुलाया इसने सीधी राह की तरफ बुलाया। यही वो सीधी राह है। इसलिए मैं कल आपसे कह रही थी कि आज जब ये 10 लोग हैं, तो 10 लोग और मजीद 10 लोगों को अपना सदका जारिया समझते हुए बुलाएं, वो उनको इस क्लास में लेकर आए। यही वो सीधी राह है जिसकी तरफ हम सबको लाया जा रहा है। और कुरान अजीम उस शान के हकूक भी हमें पता होने चाहिए। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हर मुसलमान पर कुरान के 5 हकूक हैं। कुरान पर ईमान लाना, इसकी तिलावत करना, इस पर गौर व फिक्र करना, इस पर तदब्बुर करना, कुरान पर अमल करना, कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, इसका अबलाग करना और इसके निजाम को नाफिज करना। ये 5 हकूक हैं। ये 5 हकूक बहुत अहम है। ईमान तो हम ले आते हैं क्योंकि हम मुसलमान घरों में पैदा होते हैं, तो कुरान पर हमारा ईमान है। इसकी तिलावत करना, इसकी तिलावत को उस अंदाज में करना, यानी कि हक का तिलावती हुई, यानी कि जो इसका हक है तिलावत का उसके मुताबिक इसकी तिलावत करना। स्लाइड आगे कर लें। इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करना, जो कल हमने पढ़ा था कि इस पर गौर व फिक्र भी करना, इस पर तदब्बुर भी करना और इस पर अमल करना, कुरान पर अमल करना। कुरान जो है वो अमल की किताब है। कुरान अमल की किताब, इस पर अमल करना और फिर अमल करने के बाद कुरान को दूसरों तक पहुंचाना। अगर एक आयत भी सीखी है तो वो दूसरों तक पहुंचाई जाए, इसका अबलाग करना और इसके निजाम को, यानी कि कुरान पाक का जो निजाम है, अल्लाह के दीन को नाफिज करने की कोशिश करना, अल्लाह के दीन को नाफिज करने की जद्दोजहद करना, अल्लाह के दीन को नाफिज करने वाली कोशिशों में अपना हिस्सा डालना, अल्लाह के दीन को नाफिज करने वाली कोशिशों में अपनी सलाहियतें लगाना, अपना माल लगाना, अपना वक्त लगाना, दामे दरमे कदमे सुखने जो आपके पास मौजूद है, बस इस चीज की धुन हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए कि हमने इस कुरान के निजाम को नाफिज करना है। कुरान पर ईमान लाना क्या है? ईमान का मतलब है जानना, ईमान का मतलब है मानना, ईमान का मतलब है इकरार करना। तभी ईमान मुकम्मल होता है जब जुबानी इकरार के साथ दिल का यकीन भी इंसान को हासिल हो जाता है ना। जब हमें यकीन हो जाएगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे दिल के अंदर ये यकीन हो
کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں انقلاب آ جائے گا، اور اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور نعمت نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان کی سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ اس نے قرآن کا علم سکھایا۔ قرآن کی قرآن کا علم اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ جو دو چار لفظ ہم سیکھ لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ تلاوت کا لفظ لام واو سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں، یعنی زبان جن الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، دل و دماغ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس کی پریکٹس کریں نا نماز کے اندر، کہ آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، آپ کبھی قیام میں کھڑے ہو کر آپ اس پر غور کریں، یعنی کہ جتنے اس کو اچھے انداز میں پڑھیں گے، اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، تو اسی طرح آپ کی زبان کے اندر بھی روانی آئے گی۔ قرآن کریم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ جب ہم اس کو نہیں پڑھتے نا تو ہماری روح جو ہے نا وہ بے ڈھنگی سی ہو جاتی ہے اور اس کو غذا نہیں ملتی۔ اب دیکھیں جسم کو غذا نہیں ملتی تو جسم کتنا کمزور ہو جاتا ہے، اور جو روح کی غذا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم قرآن پاک کھول لیں، ساتھ کسی اچھے قاری کی تلاوت لگا لیں تو آپ پڑھ کے دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے، آپ کا اپنا تلفظ بھی درست ہوتا ہے، آپ کا دل بھی لگتا ہے۔ ورنہ جس طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم دل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، چنانچہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن آج بھی دلوں کے تاروں کو جھنجھوڑتا ہے، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بہت ساری ایسی کلاسز ہوتی ہیں جس میں قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے، اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے، جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں، لیکن کتاب غور و فکر کے لیے نازل کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہوتی رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ علی قلوب افقالھا، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اس بات کی کل ہم نے کافی وضاحت کی تھی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیا چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اس وقت ہی مفید ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایت عطا فرمائی کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کے خلاف ورزی کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نقش قدم پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کیسے چلیں، تو قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہ کانا خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، کہ آپ کی سیرت قرآن ہی تو تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو قرآن پر عمل جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا اور ہماری زندگیوں کو بابرکت بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا ابلاغ کرنا اور نظام پر نافذ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا مشن پورا فرمانے کے بعد
اب قیامت تک آنے والی پوری نوع انسانی تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. یہ امت مسلمہ لقد یعنی کہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے برپا کیا اور اس کے کاندھوں پر ڈال دی یہ ذمہ داری. چنانچہ اب قرآن حکیم کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کی تبلیغ کریں. اور پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. چنانچہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی ایک آیت سیکھی ہے تو اسے چاہیے اسی آیت کو دوسروں تک پہنچائے اور اسی طرح تبلیغ قرآن کے 90 مشن میں اپنا حصہ ادا کرے. یہ 90 مشن کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ سے نکلنے کے بعد وہ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کی اسلامی ریاست کو قائم کرتے ہیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں لگ جاتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی دے اور ہم ضرور کسی نہ کسی اجتماعیت. پاس اگلی سلائیڈ ہے، اس کی آیات میں نئی دنیا آپ کے منتظر ہے. اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیا آباد ہیں. اگر قرآن کو ہم پڑھیں گے نا جب تو دیکھیں گے اس کے لمحات میں کئی کئی صدیاں پنہا ہے. جان لیجئے کہ یہ قرآن اور صرف قرآن ہی ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے ہی آگے لے کر جاتا ہے. اور جب آپ کا یقین اس پر پختہ ہوگا، آج کے دور میں، کل بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معلومات کے لیے نہیں ہم نے قرآن کو پڑھنا، ہم نے قرآن کو انقلاب کے لیے پڑھنا ہے، اپنے دلوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے پڑھنا ہے. تو اس کی آیات کے اندر آپ کو بہت سی دنیا ملے گی. پھر جو زندگی کا سفر ہے، ہم سب کی زندگی کا سفر جاری اور ساری ہے. اور ازلی اور ابدی زندہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن خدائے حی القیوم کا کلام ہے. یہ تمام آنے والے وقتوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا. کوئی کتاب اس کی مثل نہیں ہو سکتی. جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، آپ تصور کریں کہ ہم قرآن کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں. ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے، یہ دیکھیں، یہ پوری یہ جو آج کی گفتگو ہے، جو کل کی گفتگو تھی، یہ اس کی ایک بیس ہے. ہم قرآن کی نظر میں ہی قرآن کے فضائل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم قرآن کے حقوق کو بھی سمجھ رہے ہیں. اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن جو ہے وہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر اتنی دنیا آباد ہے اور ہم آگے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ خود ہم کلام ہو رہا ہے اور وہ قریب آ رہا ہے وہ وقت. قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کے راستے پر چلنا، یہ زندگی دینے والے کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے. زندگی اسی نے دی ہے نا ہمیں، تو اس کے سامنے ہم ایک اپنی زندگی کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی جو آپ ہی کی دی ہوئی ہے، جو آپ ہی کی عطا کردہ ہے، اس کو سنوار دیجئے، اس کو اپنی راہ میں لگا لیجئے. اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اس نے یہ تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق کو لے کر آئی ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں اور وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے. اور جن لوگوں نے اسے سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سنا، ان کے لیے قرآن ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی. انہیں اس بارے میں ذرا برابر شبہ نہ تھا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے. اس لیے وہ جب بھی اس کو سنتے تھے تو ان کے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ان کے جسم کانپنے لگتے تھے
اور وہ اس کے ہر لفظ کو زندگی کے معاملات اور تجربات سے بالکل متعلق پاتے تھے اور اسے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اس قرآن نے ان کو فرد اور معاشرے کی دونوں حیثیتوں سے ایک بالکل نئے زندہ اور حیات آفرین وجود میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کی گلہ بانی کرتے تھے، معمولی کاروبار کرتے تھے، انسانیت کے رہنما بن گئے۔ اور آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ اس کے لاکھوں کروڑوں نسخے گردش میں ہیں، گھروں میں ہیں، مساجد میں، ممبروں میں دن اور رات مسلسل اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے معنی اور مطلب کے جاننے کے لیے تفاسیر کے ذخیرے موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے تقاریر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہے، لیکن آنکھیں خشک رہتی ہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا، دماغوں تک بات نہیں پہنچتی، زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ذلت اور پستی قرآن کو ماننے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے میری بہنوں؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب ہم قرآن کو زندہ حقیقت کے طور پر نہیں پڑھتے۔ یہ ایک مقدس کتاب ضرور ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ یہ صرف ہمیں ماضی کی باتیں بتاتی ہے، کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں، وہ جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے لیے اسی طرح طاقت بخش ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ اس وقت تھا، کیونکہ یہ آج کا رہنما ہے۔ یہ اہم ترین سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اگر ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنی تقدیر کی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ مشکلات نظر آتی ہیں، جن میں ایک احساس یہ بھی ہے کہ قرآن جس خاص زمانے میں نازل کیا گیا تھا ہم اس سے بہت آگے نکل چکے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی بڑی چھلانگیں لگائی گئی ہیں اور انسانی معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ آج قرآن کے پیروکار میں سے بیشتر عربی نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ قرآن کی زندہ زبان کو ہی سمجھتے ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ قرآنی محاوروں اور استعاروں کو سمجھیں، اور جو قرآن کے متعلق گہرائیوں کو تلاش کرنا اور جذب کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس کے اپنے دعوے کے مطابق اس کی ہدایت تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے خدا کی طرف سے ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ دعویٰ سچا ہے اور لا ریب سچا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حد تک ہم قرآن کو اس طرح جانیں، اس طرح سمجھیں اور تجربہ کریں جیسے کہ اس کے اولین مخاطبین نے کیا تھا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں اپنی مکمل شان کمالات اور انعامات کے ساتھ ملے، ہمارا حق ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کے زمان و مکان کے لیے خاص لمحے میں ایک خاص زبان میں نزول کا تاریخی واقعے کے باوجود ہمیں قرآن کو اب اس وقت نازل ہوتا ہوا محسوس کرنا ہے۔ آپ لوگ محسوس کریں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کر یہ بات محسوس کریں گے، کیونکہ اس کا پیغام دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ جب سے آیا اور جب تک دنیا قائم ہے یہ یہی پیغام ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنا لیں، اور جس طرح اس پر ایمان لانے والے اولین لوگوں نے بنایا تھا، اور اپنے تمام موجودہ حالات اور پریشانی میں فوری اور مکمل رہنمائی اسی سے پائیں۔ قرآن کی طرف آئیں، ایک دفعہ قرآن کی طرف اس طرح آئیں جس طرح اولین مسلمان آئے تھے، تب یہ آپ کے لیے بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ان پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کو اسی طرح اپنا شریک کار بنائے گا جس طرح انہیں بنایا تھا۔ پھر محض ایک قابل احترام کتاب، ایک مقدس دستاویز اور ایک سحر انگیز سرچشمہ برکت کی بجائے ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو جائے گا جو ہمیں اپنی گرفت میں لے کر ہلائے اور حرکت دے کر اعلیٰ کارناموں کے حصول کی طرف رہنمائی کرے، جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔
نئی دنیا آپ کی منتظر ہے. آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کی طرف آتے ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی بھی اقدام قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر سے زیادہ عظیم، اہم، نازک، بابرکت اور نفع بخش نہیں ہو سکتا. میری بہنوں، یہ سفر آپ کو نہ ختم ہونے والی مسرتوں اور ان بے پایاں خزانوں کے اندر لے جائے گا جو آپ کے خالق اور مالک نے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھیجے ہیں. یہاں آپ کو علم اور دانش کے ناقابل بیان خزانوں کا ایک جہاں ملے گا جو زندگی کی شاہراہوں پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کی فکر و عمل کی صحیح صورت گری کرے گا. یہاں وہ گہری بصیرت ملے گی جو آپ کو مالا مال کر دے گی اور صحیح راستے پر چلائے گی. آپ کو اس سے ایسی روشنی ملے گی جو آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی. یہاں آپ کو جذبات کی ایسی حرارت ملے گی جو آپ کا دل پگلا دے گی اور آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگیں گے. اور اس نئی دنیا میں آپ کو رمضان محبت کا مہینہ ملے گا، ہمدردی کے احساسات اور جذبات کا مہینہ ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مہینہ ہے. ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ قلب کیا ہے، آپ کی شخصیت کا اہم حصہ، آپ کا نفس. قرآن اس کو قلب کہتا ہے. رسول کا قلب مبارک وحی کا پہلا مسکن تھا. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اسے لے کر تمہارے دل پر امانت داری روح اتری ہے تاکہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے خلق کو متنبع کرنے والے ہیں. اس کی تلاوت قرآن کی برکتیں اور مسرتیں مکمل طور پر اس وقت حاصل ہوں گی جب آپ اس کام میں اپنے قلب کو مکمل طور پر شامل کریں گے. یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یہ ہارٹ ٹو ہارٹ، یعنی کہ از دل خیز دبا دل بریز، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. من قلب القلب، کہ یہ دل سے دل کی طرف چلتا ہے. قلب انقلاب کا سرچشمہ ہے. دل کی کیفیات کو ٹٹولیں، اپنے دل کو قرآن پڑھتے ہوئے جانچیں کہ آپ کا دل، اس کی کیفیت کیا ہے. قرآن انسان کے دماغ کو نہیں، دل کو مخاطب کرتا ہے. اپنے دل میں جو اس کے لیے تبدیلی کا سرچشمہ، اس کی کیا تیاری ہے. دل محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے، دل جذبات کا سرچشمہ ہوتا ہے. دل اللہ سے ایک دل مانگتے ہیں، ہم مل کر اللہ سے ایک ایسا دل مانگتے ہیں کہ جو قرآن کے پڑھتے ہوئے وہ دل اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے اور ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں کہ قلب انقلاب کا سرچشمہ بن جائے. اور رمضان کریم کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. پہلا اشرا رحمت کا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے سدا رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتی ہوں. دوسرا اشرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. تیسرا اشرا جہنم سے نجات، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دینا. اور رنج اور غم اور ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے والی دعا، اے اللہ بلا شبہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے اور آپ کی کنیز کی بیٹی ہوں. میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کا حکم میرے بارے میں جاری اور ساری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں مبنی بر انصاف ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کے ہر اس نام کے ساتھ جو آپ نے خود اپنے لیے رکھا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا آپ نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بخار، میرے سینے کا نور، میری دکھوں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دیجئے. یہ دعا جو کہ بہت ہی اہم دعا ہے. یہ قرآن جو ہے میری امت کی اس تاریک رات میں سپیدہ سحر کی خوشخبری سنا دو. ز شام ماں بروں آور سحر را،
کہ میری امت کی اس تاریک رات سے سپیدہ سحر کی خوشخبری سنا دو، با قرآن باز خواں اہل نظر را، پھر اس سے اہل بصیرت کو قرآن کی دعوت سے آشنا کرا دو۔ تو میدانی کے سوزے قرات تو، کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ تیری قرات کا سوز ہی تو تھا جس نے در دگرگوں کر دے تقدیر عمر را، کہ جس نے حضرت عمر کی تقدیر بدل ڈالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے قرآن پڑھنے کے وجہ سے ان کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ علامہ اقبال اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی یہ جو بنیادی قرآن کے حوالے سے بات چیت تھی وہ مکمل ہوئی ہے، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریزنٹیشن بھی آپ کے ساتھ آ جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس کو جو قرآن پاک کا آغاز ہے، قرآن پاک کا افتتاح ہے، اور جیسے کسی چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے تو اسی طرح سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، اور ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آپ کے سامنے یہ دعا ہے، یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ اس کو اپنے قلب سے پڑھیں، اپنے قلب کو، اپنی آنکھیں بند کریں، سب اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے اس دعا کے الفاظ کو دہرائیں، اہدنا الصراط المستقیم، 3 دفعہ دہرائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے قلب کے ذریعے اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا مرکزی مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ عنایت کر دے، اور اس جو سورہ فاتحہ ہے اس کی مکی سورت ہے یہ، اور اس کی کل 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، اور اس کی 7 آیات میں حدیث قدسی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حدیث قدسی میں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم دین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہوا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب اس میں جو پہلی حصہ ہے، پہلا پیراگراف ہے، آیت نمبر 1 سے 4 تک، یہ آداب دعا ہے، یعنی کہ دعا کرنے کے آداب، کہ جب بھی ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو جھٹ سے اپنا سوال نہیں بیان کر دیتے، بلکہ پہلے ہم تمہید باندھتے ہیں۔ تو یہ آداب دعا ہے۔ دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ استحقاق دعا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر تیسرا پیراگراف اصل دعا کے الفاظ، جو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان الفاظ کو آنکھیں بند کر کے اللہ سے ضرور مانگیے گا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
اور چوتھا پیراگراف وضاحت کا ہے کہ ہم کیوں اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، دوالین کا راستہ نہ ہو، مغضوب قوموں کا راستہ نہ ہو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو۔ یعنی کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ، اس قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے۔ اور زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا یہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی چند ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورت کی خصوصیات ہیں، اس سورت کے کئی نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سبع المثانی۔ خود خالق نے اپنی مخلوق کے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے مطابق سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا تجویز کی ہے۔ یعنی کہ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے بندے کی، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس دعا کے بعد پورا قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک اس کو عطا کر دیا۔ اور اس صورت کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں اور فرقان میں۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مسانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اور سورہ فاتحہ کی جو حصہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کا حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ سب ملے گا جو اس نے مانگا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نورین مبارک ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث ہے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اس میں ایک فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ اس میں سے جس حروف کی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس صورت کے آخر میں آمین کہنا، آمین کا مطلب ہے قبول کر۔ اس صورت کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہیں گے، جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا زور سے آمین کہنا مسنون ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو قرآن کی جو آخری 2 سورتوں کا اختتام رب الفلق رب الناس کے الفاظ سے توحید ربوبیت پر ہوا ہے۔ اس پہلی سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کے ذریعے بھی ربوبیت سے ہوا ہے۔ احساس ربوبیت کے نتیجے میں ہی ہم یہ جنم لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا جو آغاز ہے تو یہ شکر کا رویہ، اللہ کی حمد کو بیان کرنے کا، اور اسی طرح جو آخری صورتیں ہیں الحمد، تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ شکر کے معنی میں کو کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا، آقا، مالک، الرحمن، رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے، رحیم جو ہے وہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے، اور الدین جزا اور سزا، یعنی کہ اس کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو جزا اور سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار سمجھ کر اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ یعنی کہ یہ جذبہ بھی جب ہمارے اندر، ہم دل سے جب قرآن کو پڑھیں گے تو جیسے
ایسے ہی ہوگا جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، تو جب ہم ان الفاظ کے اوپر آئیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جب روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان اور یقین ہمارے ہر عمل کو سیدھا کر دے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ وہ دن آنے والا ہے اور اس دن ہمیں اپنے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. ہر ہر یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی کہ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی دولت آپ کو ملی اس کو کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو نعمتیں ملی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. اس لیے یہ تصور کہ آخرت کے اوپر یقین، آخرت کے اوپر ایمان بہت ضروری. عبادت کے تین مطلب ہے: غلامی، اطاعت اور عبادت، یعنی پوجا اور پرستش کرنا. اور یہ تینوں معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر. پھر ہم اس سورت کے حوالے سے جو اس کا آخری حصہ ہے نا، صراط ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، دراصل یہ ایک جامع دعا ہے. صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے جو قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے، اور اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے ابدی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اور صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اور صراط مستقیم قوموں کا راستہ نہیں، جیسے یہود، ان کا راستہ نہیں، بلکہ نہ ہی گمراہ قوموں کا راستہ ہے، ضالین کا راستہ بھی نہیں جیسے عیسائی. یعنی کہ قرآن پاک کی یہ صورت ہمیں اس بات کی رہنمائی بھی دیتی ہے. اور اگر ہم اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 67 میں دیکھیں تو اس میں بھی صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 اور مائدہ کی آیت نمبر 60 میں بھی آیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں بھی صراط مستقیم کا جو ذکر ہے وہ آیا ہے. پھر اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. اصل دعا اس صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے. یہ اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق بن جائیں. تو یہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا بھی ایک اجمالی سا جائزہ میں نے رکھ دیا ہے. اور قرآن صحابہ جو تھے وہ اہل زبان تھے. صحابہ کے محاورے بھی یعنی کہ جو قرآن کے اندر محاورے ہیں وہ بھی عربی زبان میں کیونکہ نازل ہوا تھا قرآن، تو وہ بھی عربی زبان میں صحابہ اس کے پس منظر کو سمجھتے تھے. لیکن ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عربی کی بنیادی جو اصول ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، احادیث کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے. انشاءاللہ کل ہم ایک نئی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے اور ہم مل کر پھر ایک نئی صورت کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ سوال کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آپ مائک کھول کر بھی سوال کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی سوال کر سکتے ہیں. اچھا جی، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد بکلمات. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم آمین اہدنا الصراط المستقیم اللہم آمین اہدنا الصراط المستقیم اللہم آمین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ اس آمین قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اے اللہ اس آمین قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دینا، اے اللہ اس آمین قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لے آنا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو، اس ماہ مبارک کی نعمتوں کو، یا اللہ ہم سب کو، ہم سب اس ماہ مبارک کی نعمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، آمین اے اللہ اس ماہ مبارک کے ذریعے یا اللہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ اس مہینے کا جو فیضان ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا کر دینا۔ یا اللہ آمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما لینا، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما لینا، یا اللہ آمین فلسطین کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمانا۔ اللہ یدنا آمین بروح القدس، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دینا۔ میرے آمین مالک ہمیں بھی توفیق دینا کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ آمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دینا، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نیک صالح زوج عطا کر دینا۔ یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کو گھروں کا سکھ اور چین نصیب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم آمین سب کو اپنے بڑوں کی خدمت کرنے والا اور ان کے لیے یا اللہ جو ہم دعائیں کرنے والا بنا دینا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اللہ ہمارے بہت ہی پیارے عزیز ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے اللہ تعالیٰ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دینا۔ یا اللہ ہم آمین سب کے رشتے داروں میں سے، یا اللہ والدین میں سے، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کر دینا۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لینا، بے شک اللہ آمین تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنا دینا۔ یا اللہ آمین ہمیں ان تمام برائیوں سے اتنا دور لے جانا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ نیک اور صالح حکمران عطا کرنا۔ یا اللہ تو ہم سب آمین کا یہاں پر بیٹھنا، اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وآرنا ومناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام آمین علیکم ورحمۃ اللہ